أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात सूरह बकरा हमारे ज़ेर मुताला है। पिछली मरतबा हमने 8वें रुकू का मुकम्मल मुताला किया था और 9वें रुकू की इब्तिदाई 2 आयात पढ़ी थी। आपको याद होगा कि 8वां रुकू जो हमने मुकम्मल किया उसमें एक बहुत अहम वाक़या था बनी इसराइल की तारीख़ का, कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपने ख़ास, जिसे आप कहिए मोज़े का ज़हूर फरमाया। वैसे तो बनी इसराइल की तारीख़ में बहुत से मोज़ात हैं,
اسی رکوع میں ہم نے وہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان کے سروں کے اوپر معلق کر دیا تھا. وَإِذْ رَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ. پھر یہ کہ دوسرا معاملہ یہ ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی کوئی متمول، بہت امیر شخص تھا کہ جس کے پاس بڑی مال و دولت تھی. اس کی اولاد نرینہ نہیں تھی، صرف ایک ہی بیٹی تھی، اور اس شخص کے بھائی کا بیٹا گویا کہ اس کا بھتیجا تھا کہ جس کی نظر تھی اس شخص کی دولت پر. اب دولت پر قبضہ کرنے کے دو انداز ہو سکتے تھے. ایک تو یہ کہ اس کی بیٹی سے نکاح کر لے، تو ظاہر ہے کہ باپ کی ساری دولت جو ہے، کوئی قانون وراثت تو تھا نہیں ان کے ہاں، صرف ایک ہی بیٹی ہے، اسی کی تولیت میں آئے گی. اور دوسری شکل یہ ہو سکتی تھی کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اب اس نے بہرحال وہ دوسرا راستہ اختیار کیا اور اس کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اس کو قتل کر دیا. اور اس کے بعد پھر جب معلوم کرنے کی کوشش کی گئی کہ کون ہے اس شخص کا قاتل، تو جو آخری آیت ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی کہ اداراتم فیہا، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے الزام دھرنے لگے، ایک دوسرے کو لعنت و لامت کرنے لگے، فلاں شخص نے قتل کیا، فلاں شخص نے قتل کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو. اب وہاں بھی ہم نے تفصیل سے پورا رکوع اس کا تقریباً نصف تھا کہ جو اس واقعے پر مشتمل ہے. بنی اسرائیل کی طرف سے بار بار سوالات، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے، اس کی اور صفات کیا ہونی چاہیے. گویا کہ سوالات کر کر کے جو ہے انہوں نے اس حکم کے اپنے اوپر اور تنگ سے تنگ کر دیا، جس کے جواب میں رد عمل میں. اور اس کے بعد پھر بات یہ ہوا تھا کہ بالآخر انہیں جو ہے وہ گائے ذبح کرنی پڑی. اور پھر اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے کو اس مردے کے جسم کے ساتھ جو قتل ہو چکا، جو مقتول تھا، اس کو جو ہے مس کرو یا اس سے ضرب لگاؤ تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. قرآن آگے تفصیل بیان نہیں کر رہا، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہی معاملہ ہوا اور وہ شخص زندہ ہوا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا. بہرحال قرآن حکیم اس اعتبار سے کہ صرف کوئی قصہ گوئی نہیں کرتا کہ گویا کہ کسی معاملے کو بالکل انتہا تک پہنچا کر جو ہے وہ دم لیا جائے، بلکہ جو چیزیں ہمارے سکھانے کی ہیں، جو مورل لیسن اس کے اندر ہوتا ہے، اس کا جو ہے بات پہنچا کر اس کے بعد کسی اور چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے. لیکن ساتھ ہی جو شے یہاں بیان کی گئی تھی اس کو نوٹ کیجئے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. معلوم ہوتا ہے یہ آیہ مبارکہ اس ذیل میں آئی ہے کہ یہ شریعت کے اندر مین میخ نکالنا، سوال پر سوال کرنا، اس میں اپنے معاملات کو اپنے اوپر مزید تنگ سے تنگ کرتے چلے جانا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر ایسے لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے. پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم قست قلوبکم، پھر اللہ نے اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمہارے دلوں کو سخت کر دیا. اس لیے کہ ہونا کیا چاہیے تھا کہ اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرتے. اللہ نے تو حکم دیا تھا کہ کسی گائے کو، کسی بچڑے کو ذبح کر دو، لیکن سوال پر سوال کر کے، سوال پر سوال کر کے جو ہے وہ گویا کہ معاملوں کو اپنے لیے بھی اور مشکل بنا لیا. اور ان کی جو مقدس ترین گائے ہو سکتی تھی، جو گہرے زرد رنگ کی ہو اور رنگ کے اندر بھی بڑی شوخی ہو اور دیکھنے والوں کو بڑی بھلی لگتی ہو، اور پھر نہ اس سے کبھی کوئی کھیتی باڑی کا کام لیا گیا ہو اور نہ ہی اسے کبھی رہٹ میں جوڑ کر اس سے جو ہے کسی کھیت کی آبپاشی کی گئی ہوئی، تمام شرائط ان کے سوالات کے رد عمل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عائد کی ہے. تو ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، معلوم ہوتا ہے کہ دین کے معاملات میں یہ حجت بازی جسے کہتے ہیں نا، مین میک کرنا اور اس کی کھال اکھاڑنے کی کوشش کرنا، یہ چیزیں جو ہیں پھر انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہیں. ہونا تو کیا چاہیے، اللہ کا حکم ہے اس پر عمل کرو بلا چونو چرا. اب بار بار کے سوال کر کے گویا کہ اس معاملے کو اپنے لیے خود تم پیچیدہ بنا لو گے. اب یہاں یہ جو اصطلاح بیان فرمائی گئی ثم قست قلوبکم، سورہ حدید میں فرمایا گیا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کہ اب بھی یہ وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل اللہ کے سامنے نرم پڑ جائیں، اللہ کے حکمی فرما برداری میں لگ جائیں، جھک جائیں اللہ کے سامنے وہ. حالانکہ ان کے اوپر تو ایک عرصہ بیت چکا ہے. فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. حوالہ دیا گیا انہی کا، یہود کا، کہ جب ان پر کچھ عرصہ بیت گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے. تو معلوم ہوا یہ جو قساوت قلبی ہے یہ انسان کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی جو اصل صلاحیت ہے اس کو ختم کر دیتی ہے. جیسا کہ یہاں بھی فرمایا گیا ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ.
پھر تمہارے دل سخت ہوئے اور اتنے سخت ہو گئے کہ وہ پتھروں سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے، پتھروں کی مانند ہو گئے، او اشد قسوہ، بلکہ ان سے بھی بڑھ کر سخت ہو گئے۔ اب یہ قسوہ کا لفظ خاص طور پر نوٹ کیجئے، قسوہ بھی سختی کو کہتے ہیں، پتھر کی سختی ہے، لوہے کی سختی ہے، اور اس کے بعد اب کوئی اور دھاتیں بھی ایسی موجود ہیں کہ جن کے اندر شاید یہ لوہے سے بھی بڑھ کر سختی موجود ہے، لیکن ایک سختی کے لیے قرآن جو الفاظ استعمال کرتے ہوئے قصد بھی آیا اور قسوہ کا لفظ بھی آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من القسوۃ والغفلۃ والعیلۃ، اے پروردگار میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میرے دل سخت ہو جائیں، دل کی سختی سے میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ میرا دل کہیں غفلت میں مبتلا ہو جائے، اور اے پروردگار میں تیری پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو کہ مجھ پر کوئی فقر اور مسلط ہو جائے کسی قسم کی مفلسی، میں محتاج ہو جاؤں۔ تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے جہاں قسوہ کے لفظ بھی آ گیا، یہاں بھی قرآن میں فرمایا گیا او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی بڑھ کر وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس لیے کہ پتھروں میں سے حجارہ کا لفظ صرف پتھر کے لیے بھی آتا ہے، اور بہت بڑا پتھر جو چٹان کی صورت میں اس کے لیے بھی حجارہ کا لفظ آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ اپنی عصا کو اس چٹان پر، وہاں پتھر کا ذکر کیا گیا، ان اضرب بعصاک الحجر، اگرچہ وہ بڑی چٹان تھی، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے۔ تو پتھروں میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو پھوٹ جاتے ہیں، لما یتفجر منہ الانہار، اور ان میں سے نہریں اور چشمے رواں ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان میں سے کچھ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں اور پانی ان میں سے نکل آتا ہے۔ اب یہاں معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے۔ قرآن حکیم میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں معلوم ہوتا ہے، مثلا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ بار خلافت جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں پر اس بار کو پیش کیا، سب نے انکار کر دیا اس بار خلافت کو اٹھانے سے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس بار خلافت کو اٹھا لیا۔ تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شاید شعور رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کا جو ترانہ حمد وہ الاپا کرتے تھے تو موجود ہے، غالباً سورہ اعراف ہے یا کوئی اور سورت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، سورہ نمل ہے، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی تھیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ لوہا یا تانبا جب ان کے ہاتھوں میں آتا تھا تو وہ نرم پڑ جاتا تھا، اور یہی ان کا پھر ذریعہ معاش بھی بن گیا تھا کہ اس لوہے کو نرم کر کے پھر اپنی جو بھی ان کی چاہت ہوتی تھی اس کے مطابق جو ہے کسی شے کو وہ ڈھال لیا کرتے تھے۔ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، لوہے کو ہم نے ان کے ہاتھوں میں بہت نرم کر دیا تھا۔ تو وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا أَوِّبْ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرُ، وہاں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے تھے، حکم دیتے تھے پہاڑوں کو کہ اے پہاڑوں شامل ہو جاؤ داؤد کے ساتھ ان ترانوں میں جو حضرت داؤد علیہ السلام الاپ رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کے ترانے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پہاڑوں کو بھی ان ترانوں کے اندر شامل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کے اندر بھی شاید کسی درجے میں، جیسے کہ قرآن حکیم میں فرمایا گیا نا، اس کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو۔ تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، یہ ساتوں آسمان اور زمین، ان کے درمیان جو کچھ ہے ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تو اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، تمہارے کانوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، تمہاری سماعت کو اندر وہ استطاعت نہیں ہے کہ یہ جو درخت جو ہے ترانے الاپ رہے ہیں، یہ پہاڑ جو اللہ کے ترانے الاپ رہے ہیں، تم ان کو سن سکو یا سمجھ سکو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ تو معلوم ہوتا ہے یہاں جو فرمایا گیا نا کہ کچھ پتھر وہ بھی ہوتے ہیں، ان منہا لما یہبط من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ کوہ طور آپ کو معلوم ہے اللہ کی تجلی کا بس ایک، جسے آپ کہیے کہ جھلک اس پر پڑی تھی، اور کوہ طور جو ہے پھٹ گیا تھا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ میں اپنے رب کو دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی خواہش کا انہوں نے اظہار کر دیا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا
وخر موسیٰ صاعقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہاں جو پتھروں کی صفات بیان کی گئی کہ پتھر وہ بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے چشمے رواں ہونے جاتے ہیں، وہ بھی ہیں کہ جن کے اندر سے پانی رواں ہو جاتا ہے، اور وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تو غافل نہیں ہے ان کے تمام اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں، جو تم کر رہے ہو۔ ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل یہاں مخاطب ہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، یہاں مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ قرآن حکیم کا انداز خطابی ہے۔ ابھی یہود سے ذکر ہو رہا تھا، اہل کتاب سے خطاب ہو رہا تھا، ابھی ساتھ ہی جو ہے وہ مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تمہاری یہ خواہش ہے، تم اس بات کی توقع رکھتے ہو کہ یہ یہود اور اہل کتاب تم پر ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، جبکہ ان میں ایک گروہ، ایک فرقہ ایسا موجود ہے جو اپنے کانوں سے اللہ کے کلام کو سنتا ہے۔ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ان کے علماء کا آگے جو فرد قرارداد ہے جو پہلے بھی چلی آ رہی تھی، آگے اور مزید جاری ہے، اس میں خاص طور پر 3 طبقات ہیں کہ جن کو یہاں ہائی لائٹ کیا گیا۔ مدینہ کے مضافات میں جو یہودی قبائل آباد تھے، 3 یہودی قبیلے موجود تھے، ان میں بنو نذیر بھی تھا، بنو قینقاع بھی تھا، بنو قریظہ بھی تھے، ان کے اندر علماء بھی تھے، اور مختلف کیٹیگریز کے یہودی موجود تھے جن کا ذکر ان آیات کے اندر آ رہا ہے اجمالی طور پر۔ ان میں سب سے ٹاپ کے اوپر جو سب سے بڑے مجرم تھے اللہ کے ہاں، وہ ان کے علماء تھے، ان کے احبار تھے۔ احبار انہیں کہتے ہیں جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتے ہوں، جو گویا کہ جس ظاہر عالم جو ہے وہ بھی پڑھے گا کچھ تو آگے بیان کرے گا، لکھنے پڑھنے کا کام وہ بھی کرتے ہیں۔ تو علماء اور ان کے احبار جو ہیں وہ سب سے بڑے مجرم تھے، کہ انہیں خوب معلوم تھا کہ تورات کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر موجود ہے، بلکہ آپ کا حلیہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور حلیے کے جو الفاظ تھے اس کو انہوں نے رد و بدل کر کے گویا کہ کہیں اس حلیے کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا کہیں وہ نہ آ جائیں۔ اس لیے کہ عوام الناس کون ہوتے ہیں کہ جن کو یہ علماء بیوقوف بنا لیتے ہیں، اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور یہ صرف اس دور میں نہیں ہوا، آج بھی ایسا ہی ہے۔ یہ علماء سو کا جو کردار ہوتا ہے، جن کے اندر گویا کہ فرقہ پرستی اور خاص طور پر تفرقہ پیدا کرنا، اور پھر لوگوں کو جو ہے اپنے پیچھے لگانے کے لیے دائیں بائیں آگے پیچھے جو کچھ ان سے بس پڑتا ہے وہ کرنے کو تیار ہوتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ ان سے فتنے نکلتے ہیں اور بالآخر انہی کے اندر جو ہے دوبارہ جذب ہو جاتے ہیں۔ یہ علماء سو جو ہے وہ یہود کے اندر بھی موجود تھے، تو سب سے بڑھ کر ٹارگٹ تو وہ ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو تورات کے الفاظ جو ہیں ان کو آگے پیچھے کر کے اس کے معانی کے اندر جو ہے وہ فرق پیدا کر دیا کرتے تھے، اور آگے ان کا ذکر بھی آ جائے گا۔ یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تورات کے الفاظ میں رد و بدل کرنے کے لیے خود اس کی کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یوں فرمایا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، تاکہ لوگوں سے کچھ رقم حاصل کی جا سکے۔ ثمنا قلیلا، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں رد و بدل کر کے، جسے فتویٰ فروشی کہا جاتا ہے، یہ ان علماء کا ایک بہت ہی بڑا، جس سے آپ کہیں کہ سورس آف انکم بھی تھا۔ تو سب سے بڑھ کر مجرم وہ علماء تھے کہ جو خوب جانتے تھے کہ آپ کا ذکر تورات میں موجود ہے، اور اس ذکر کو یکتمون الکتاب، کتاب کو چھپا دیتے تھے، ان آیات کو جو ہے لوگوں کے سامنے نہیں لاتے تھے۔ دوسری ایکسٹریم پر تھے یہودی، وہ کہ جو عوام الناس ہیں، جن کے لیے یہاں الفاظ آئیں گے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، انہیں تورات کی تعلیمات کا زیادہ علم نہیں تھا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عوام الناس جو ہیں، جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ان کی اکثریت جو ہے وہ صرف اپنے بڑوں کو فالو کرنے والی ہوتی ہے، اور وہ گویا کہ اپنے اندر کچھ سوچنے سمجھ کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یہی معاملہ یہود کے اندر بھی موجود تھا، منہم امیون، کہ جو پڑھے لکھے تو نہیں تھے، ان پڑھ تھے، لیکن یہ کہ بہرحال ان رہبان نے اور ان جو بھی علماء تھے یہود کے، انہوں نے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا۔ تیسرے نمبر پر کوئی لالچی اور زر پرست قسم کے لوگ بھی تھے، جن کا ذکر یہاں آ گیا کہ فتویٰ فروشی کر کے گویا کہ اللہ کے احکامات میں رد و بدل کرنے کے نتیجے میں کچھ لوگوں سے حقیر سی پونجی وصول کر لیا کرتے تھے۔ اللہ کی نگاہ میں وہ حقیر ہے، لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا،
جیسے کہ فرمایا گیا میری آیات کو، ظاہر ہے کہ یہاں بھی پس منظر میں یہود کا ذکر ہو رہا ہے، میری آیات کو، میرے احکامات کو حقیر سی پونجی کے عوض مت فروخت کیا کرو۔ یہ جو تم مول لے لیتے ہو کچھ، یہاں دنیا سے کیا شے حاصل کر لو، کوئی درہم و دینار ہوں گے، کوئی سونا ہوگا، کوئی اور شے حاصل ہو جائے گی، لیکن کتنا بڑا جرم تم نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تبدیل کر دیا، فتویٰ فروشی کا معاملہ کیا۔ پھر ان میں وہ لوگ بھی موجود تھے، انہی امیین میں، کہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے محبوب ہیں، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو ہم تو اللہ کو بیٹوں کی طرح محبوب ہیں، بلکہ بیٹوں سے بھی بڑھ کر اللہ کو محبوب ہیں۔ اسی طرح ان کے اندر وہ بھی موجود تھے جن کا ذکر آ جائے گا، لن تمسنا النار الا ایام معدودات۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی موجود ہے، ترجمہ کیا ہے اس آیت کا کہ ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہے جو کتب احادیث میں موجود ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے علماء کا یہ عقیدہ تھا کہ یہودیوں میں سے جو بد کردار ترین شخص ہو سکتا ہے اسے بھی جہنم میں صرف 7 دنوں کے لیے ڈالا جائے گا۔ اب یہ 7 دنوں کا معاملہ، یہ اللہ کے دن ہے جو تمہارے 50,000 برس سے شاید بڑھ کر ہیں، وہ تو اصل میں ان کی طوالت کا ذکر کیا گیا نا، کہ اللہ کا جو ایک دن ہے تمہارے اس دنیا کے 50,000 سالوں سے زیادہ ہے۔ لیکن یہ کہ انہوں نے اپنا یہ عقیدہ جو ہے گھڑ لیا تھا کہ گویا کہ بد کردار ترین شخص بھی جو ہوگا اسے جہنم میں صرف 7 دنوں کے لیے داخل کیا جائے گا۔ اب یہ مختلف شیڈز ہیں کہ جو آپ کو نظر آتے ہیں یہودیوں کے اندر، ایک علماء کا طبقہ ہے، احبار کا طبقہ ہے، رہبان کا طبقہ ہے، دوسرے امیین ہیں، کچھ ان میں سے وہ ہیں کہ جو امانی، بڑی جو ہے خوشنما قسم کی آرزویں اور تمنائیں دلوں کے اندر رکھتے ہیں، ہمیں تو جہنم کی آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر معدود چند دن، اور اسی طرح ہم تو اللہ کو جو ہے اس کے بیٹوں سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ یہ تمام وہ فاسد نظریات اور عقائد تھے کہ جو یہودیوں میں علماء بھی اور عوام الناس میں بھی موجود تھے۔ تو افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تو اے مسلمانوں کیا تم اس بات کی خواہش رکھتے ہو کہ تمہاری بات مان لیں گے؟ آمنا کے بعد جو لام کا صیغہ آتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کی بات کو مان لینا، تسلیم کر لینا، لیکن آمنا بے جب آئے گا تو اس کے معنی ہوں گے ایمان لے آنا۔ یہاں چونکہ جمع کا صیغہ ہے ان یؤمنوا لکم، اے مسلمانوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے؟ بات ماننے سے کیا مراد ہے کہ حضور اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں نے اللہ کا رسول مانا تھا نا، تو تمہاری بات کو تسلیم کرتے ہوئے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لے آئیں گے۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، جبکہ ان میں سے ایک فرقہ یا ایک گروہ، یہ علماء کا خاص طور پر ذکر ہے، وہ اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر اس کو جان بوجھ کر اس کو بدل دیتے ہیں، اس میں تحریف کر دیتے ہیں، اس کے اندر ترمیم کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ خوب جانتے ہیں کہ ان کا یہ فعل جو ہے وہ خوب جان بوجھ کر رہے ہیں، اس میں کوئی خطا کا معاملہ نہیں ہے، کوئی نسیان کا معاملہ نہیں ہے، کوئی غلط فہمی کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ انسان سے کہیں جہالت میں، نادانی میں، غلط فہمی میں اگر کسی گناہ کا صدور ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ توبہ کرنے پر معاف فرما دے گا، لیکن جان بوجھ کر کوئی شے کرنا اور اتنی بڑی جسارت کہ اللہ کی کتاب میں تبدیلی پیدا کر دینا، یحرفونہ من بعد ما عقلوہ، خوب سوچتے سمجھتے، خوب اچھی طرح عقل سے کام لیتے ہوئے اور جانتے بوجھتے ہوئے کام کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اب یہاں انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان یہودیوں میں سے کچھ ایسے سادہ لوح بھی ہیں، وہ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو مانتے ہیں۔ یہاں بھی آمنا سے معلوم یہ مراد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہاں بھی گویا کہ وہی لام والا صیغہ جو پیچھے چل رہا ہے اسی کو اطلاق کیجئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری باتوں کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تخلیے میں ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یہاں اصل میں اگر ایک خیال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہاں منافقین کا ذکر ہے تو وہ سیاق و سباق سے وہ بات واضح نہیں ہوتی۔ سیاق و سباق میں تو یہودیوں کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے ان جرائم کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو ان میں سے کچھ ایسے سادہ لوگ یہودی موجود تھے کہ جو جب مسلمانوں سے، ظاہر ہے مدینہ کے قریب میں ان کی بستیاں اور ان کی گڑیاں آباد تھیں، جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو کچھ باتوں کا اثر ہوتا تھا، دل میں کوئی بات پیدا بھی ہوتی تھی کہ بات تو یہ صحیح ہے جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور جتنا کچھ بھی ان کے پاس علم ہوتا تھا اپنی کتاب کا تو سمجھتے تھے کہ اسی کی مطابقت میں یہ باتیں ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔
اور پھر جا کر جب اپنے وہ جو گرو گھنٹال ہوتے تھے، جو ان کے یہودی علماء ہوتے تھے، انہیں جا کر جب کہتے تھے اور یہ محسوس کرتے تھے کہ یہ ان سے کچھ متاثر ہو رہے ہیں، تو اب وہ انہیں کہا کرتے تھے اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو جا کر وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں؟ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو ورسز یا جو آیات تورات کے اندر موجود تھے، یہ سادہ لو یہودی جا کر ان کا ذکر کر دیا کرتے تھے مسلمانوں سے بھی کہ یہ بات تو ہماری کتابیں میں موجود ہے، آخری نبی کا ظہور ہوگا اور اسی سرزمین میں ہوگا۔ اب یہ ان کو ٹوکا کرتے تھے جو ان کے علماء اور رہبان ہوتے تھے کہ جو چیزیں اللہ نے تمہاری کتاب میں تم پر بیان کی ہیں، تم پر واضح کر دی ہیں، اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تم جا کر وہ تمام باتیں بیان کر دیتے ہو ان مسلمانوں سے جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ مسلمان ان باتوں کی بنیاد پر تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں اللہ کے پاس۔ اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی کہ یہودی جو اصلاً دشمن ہیں اللہ کے رسول کے، ان کی کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کا حلیہ مبارک موجود ہے، جس کا ذکر سورہ فتح کے آخر میں بھی ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر کہ ذکر پاتے ہیں محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم تورات میں بھی اور انجیل میں بھی، اس میں لکھا ہوا موجود ہے۔ تو یہ چیز تمہارے خلاف دلیل بن جائے گی، تمہارے خلاف بہت بڑی حجت بن جائے گی اللہ کے پاس کہ تم نے جا کر اس راز کو افشا کر دیا جو ہم نے ڈھکا ہوا ہے، جو ہم نے چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ ہم ان آیات کو سر عام بیان نہیں کرتے جن پہ ذکر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا اور رسالت کا۔ افلا تعقلون، تو کیوں عقل سے کام نہیں لیتے؟ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے ہر شے، وہ تو ظاہر کا اور باطن کا ہر شے کا جاننے والا ہے۔ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون، وہی لفظ جو یہاں آیا یسرون و یعلنون، جو شے تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، اور جو علی الاعلان کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ تو اللہ پر ایمان کے معنی تو یہ ہے، تمہیں اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم کسی شے کو خواہ کتنا ہی چھپا لیں، خواہ وہ ہمارا قول ہو، ہمارے ہاں لکھی ہوئی کوئی بات ہو، ہمارا کوئی عمل ہو، اور ہم نے 7 پردوں کے پیچھے اس عمل کا ارتکاب کیا ہو، کسی گناہ میں ملوث ہو، تمہیں یقین ہونا چاہیے اس بات پر کہ اللہ کے علم ہے۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جانتا ہے ہر اس شے کو جو یہ چھپاتے ہیں اور ہر اس شے کو جو علی الاعلان کرتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي، اب یہ وہ سادہ لوح جو یہودی تھے ان کا ذکر ہو رہا ہے، عوام الناس، ان میں ایسے امی بھی موجود ہیں، منہم، ان میں موجود ہیں ایسے لوگ بھی جو امی ہیں۔ امی کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں کہ جس نے دنیاوی تعلیم کسی استاد کے ذریعے حاصل نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم الکتاب عطا فرما دیا، قرآن کا علم عطا فرما دیا۔ الرحمن علم القرآن، کل علم میں سب سے ٹاپ پر علم جو ہے وہ قرآن حکیم کا علم ہے، اللہ نے سکھایا حضور کو۔ لیکن دنیا میں کسی استاذ کا جو ہے جسے آپ کہیے ہفت خاں طے کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی، اس اعتبار سے امی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا کہ وہ تعلیم جو کسی استاد کے ذریعے کوئی شخص حاصل کرتا ہو، تو ان لوگوں کے اندر یہودیوں میں بھی امی موجود ہیں جن کے پاس کتاب تو موجود ہے لیکن کتاب کی جو حکمتیں ہیں، جو معارف ہیں، اس کا جو علم ہے، اس سے بالکل محروم ہیں۔ اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بالکل چٹے کورے ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب الا امانی، اور انہیں علم نہیں ہے اس کتاب میں سے مگر انہی چیزوں کا کہ جو ان کی خوشنما تعویلیں ہیں، خوشنما توقعات ہیں، اچھی آرزویں ہیں، اچھی امیدیں ہیں۔ امنیت ان کی جمع ہے امانی۔ امنیہ کہتے ہیں اصل میں دل خوش قسم کا کوئی انسان جو ہے اپنے دل میں کوئی آرزو پال لے، جیسا کہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹوں کی مانند ہیں، ہمیں تو جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ اور یہی معاملہ آج ہم میں سے اکثریت مسلمانوں کا ہے کہ جنت ہمارا پیدائشی حق ہے، مسلمان ہیں بس ٹھیک ہے، امت محمد میں شامل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ اب اس قسم کی چیزیں اگر انسان کے ذہن کے اندر راسخ ہو جائیں تو وہ پھر عمل سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ضرورت ہے کوئی حرام و حلال کی تمیز کو برقرار رکھنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں ہے جائز ناجائز کو جو ہے اس کے فرق و روا رکھنے کی۔
تو لا یعلمون الکتاب الا امانی، کچھ دل خوش قسم کی جو ہیں وہ کچھ آرزویں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، بس اس کے علاوہ انہیں اور کچھ نظر نہیں آتا کتاب کے اندر، تورات کے اندر۔ الکتاب سے مراد یہاں تورات ہے۔ انہم الا یظنون، یہ جو کچھ بھی ان کے ذہنوں کے اندر ہے وہ سوائے ظن اور تخمین کے کچھ نہیں، یہ خوش خیالی ہے ان کی۔ جس طرح ہمارے عام طور پر کہا جاتا ہے خیالی پلاؤ ہے کہ جو یہ لوگ پکا رہے ہیں، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں۔ مراد کیا ہے؟ تورات میں ترمیم کر دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ اصل تعلیم جو تھی، اصل آیت، اس کو الگ کیا، سیاق و سباق سے بالکل الگ کر کے بالکل نیا مفہوم جو ہے عوام الناس کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ کی منشا، اللہ کی رضا جو ہونی چاہیے تھی، جو اصل میں اس حکم کی اصل حکمت تھی، اس کو الفاظ کا ایسا جو ہے جسے آپ کہیے کہ لوچ دیا ہے، ایسا جو الٹ پھیر کیا کہ اصل حکمت اس میں سے ختم ہو گئی۔ یہ تمام جرائم ہے کہ جو یہودی علماء کرتے رہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے دور میں سے ایک دور کا وہ نقشہ بھی کھینچا ہے کہ علماؤہم اشر الناس تحت ادیم السماء، کہ ایک دور آئے گا کہ میری امت میں جو علماء ہوں گے، یہاں علماء سے مراد علماء حق نہیں ہیں، وہی علماء ہیں علماء سو، جن کے نزدیک اصل شے کیا ہے؟ مسلمانوں کے اندر فرقہ بندی پیدا کرنا، انہیں اپنے پیچھے لگانا، اور اللہ کے احکامات فتویٰ فروشی بھی انہی کا کام ہے۔ اور اس دنیا میں آگے سے آگے جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، روپے پیسہ حاصل ہو رہا ہے، اس لیے کہ بہرحال دربار میں اور جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ بھی ہیں، اور ہر ایک کی ہاں میں ہاں بھی ملا رہے ہیں، کہنے کو عالم ہیں۔ تو حضور نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوگی ان کے علماء۔ یہ علماء سو کی طرف اشارہ ہوتا ہے، جس کے آخری الفاظ جو میں نے آپ کو پہلے سنائے تھے کہ انہی میں سے فتنہ نکلے گا اور بالآخر انہی کے اندر وہ دوبارہ لوٹ جائے گا۔ منہم یخرج الفتنہ ومنہم تعود، انہی میں سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر لوٹ جائے گا۔ تو ان میں سے وہ بھی ہیں فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، جو کتاب اور تورات کو لکھتے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس میں ترمیم کر دیتے ہیں، اس میں تبدیلی کرتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں وہ کلام جو اللہ کے پاس سے آیا ہے، یہ ہے اصل کلام۔ جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جب وہ گئے تھے کوہ طور کے لیے اور 40 شبانہ روز کے چلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے طلب کیا تھا کہ موسیٰ کہاں چلے گئے اپنے رب کو تلاش کرنے کے؟ رب تو یہ بچھڑے کی شکل میں یہاں موجود ہے، جس بچھڑے کی انہوں نے پرستی شروع کر دی تھی، اور جو بھی سونے چاندی تھا ان کے پاس، بنی اسرائیل جو لے کر وہاں سے نکلے تھے، جب وہاں نکالے گئے تقریباً لاکھوں کی تعداد تھی، ان کی 6 لاکھ کی شاید تعداد تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر نکلے۔ تو وہ تمام زیورات کو سامری جو شخص تھا، جو منافق ترین شخص تھا بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے وہ بچڑے کی شکل میں تبدیل کیا، اور اس ٹیکنیک کے ساتھ اسے جو ہے استعمال بنایا گیا تھا کہ جب ہوا تیز چلتی تھی تو اس میں سے کوئی ڈکرانے کی سی آواز بھی برآمد ہوتی تھی۔ جیسا کہ آپ حضرات کبھی پہاڑی علاقوں میں گئے ہوں اور کسی درے یا کسی تنگ جو ہے گھاٹی کے قریب سے گزر رہے ہوں تو ہوا چلتے ہوئے بڑی خوفناک آوازیں آتی ہیں، تو اسی طرح کی آواز جو ہے اس بچھڑے کے اندر سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کیا کہاں موسیٰ چلے گئے اس رب کی تلاش میں کوہ طور میں؟ رب تو یہاں موجود ہے، جو یہاں فرمایا گیا ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے ہے، یہ ہے اصل تعلیم تورات کی۔ اگرچہ اس میں بہت سے اعتبارات سے وہ رد و بدل کر چکے ہیں، تبدیلی کر چکے ہیں، تحریف کر چکے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے عوض مول لے لیں بہت ہی حقیر سی پونجی۔ اب حقیر سی پونجی کا لفظ تو استعمال کیا، لیکن جو وصول کر رہا ہے اس کے لیے تو حقیر نہیں ہے نا، وہ تو درہم و دینار کی شکل میں وصول کر رہا ہے۔ جس نے کوئی فتویٰ فروشی کی ہے تو اس کا جو عوضانہ وہ وصول کر رہا ہے، لیکن یہ کہ ہے کیا؟ دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے نزدیک، جیسا کہ حضور نے فرمایا اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر سے زیادہ نہیں۔ اگر اس سے زیادہ کی کوئی وقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر اور مشرک کو یہاں ایک گھونٹ بھی پانی نہ دیتا۔ تو اللہ کی نگاہ میں تو کوئی شے نہیں ہے، لیکن جو شخص اسے ریسیو کر رہا ہے، جو ریسیپینٹ ہے، جس نے فتویٰ فروشی کی ہے، اس کے نزدیک وہ بڑی مال و دولت ہے، درہم و دینار ہیں۔ لیکن جو جرم ان سے سرزد ہوا وہ کیا تھا کہ اللہ کی کتاب میں رد و بدل کر دیا، اس میں تحریف کر دی۔
ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے. ان کے ہاتھوں کے ذریعے وہ تحریف ہوئی تھی نا، انہوں نے رد و بدل کیا تھا. اگرچہ رد و بدل کرنے والا کون تھا؟ وہ یہودی عالم تھا، ان کا کیوں احبار میں سے کوئی شخص تھا. تو تباہی اور بربادی ہے. ویل کا لفظ جو آتا ہے وہ حقیقتاً بہت بڑی بربادی اور تباہی کے لیے. لیکن حضور کی ایک حدیث بھی موجود ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی وادی ویل ہے، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ وہ اتنی گہری وادی ہے کہ 70 سال تک اگر کسی پتھر کو پھینکا جائے تو 70 سال میں وہ جا کر تہ تک پہنچے گا. اتنی گہری وادی جس میں آگ ہی آگ ہے، اور جہنم کی وادی ہے تو اس میں جو کچھ بھی غلظتیں ہوں گی اس کا آپ تصور کیجئے، جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. تو 2 مرتبہ یہ الفاظ آ گئے اسی ایک آیت کے اندر، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. تباہی اور بربادی اور جہنم کی وہ وادی مقدر ہوگی ان لوگوں کی کہ جو اپنے ہاتھ سے لکھتے رہے، تبدیلی کرتے ہیں اللہ کے احکامات کے اندر. اور پھر آگے دوبارہ فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. تو تباہی اور بربادی ہے ان کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئوں پر. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور تیسری مرتبہ پھر اسی لفظ کو لے کر آئے، اور تباہی اور بربادی اور جہنم کی وہ وادی مقدر ہوگی ان لوگوں کی جو کمائی یہ کر رہے ہیں، اتنی بری کمائی، فتویٰ فروشی، اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دینا. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ. اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کہتے یہ ہیں کہ لن تمسنا النار، کہ ہمیں تو مس نہیں کر سکتی النار. النار سے مراد جہنم کی آگ. الا ایام معدودات، مگر گنتی کے چند دن. یا معدودات کا لفظ جو ہے الا ایام معدودہ، گنتی کے چند دن. معدود کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں وہ آتا ہے 10 سے کم کے لیے. یہی وجہ ہے کہ جہاں رمضان کے روزوں کا حکم آیا نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ تو پورے مہینے کے روزے ہیں. اس سے پہلے کی جو آیت ہے اس میں ذکر ہے ان روزوں کا جنہیں آج ہم ایام 20 کے روزے کہتے ہیں. جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اہتمام فرماتے تھے، اور آپ ہی کی اقتداء میں صحابہ کرام بھی اہتمام فرماتے تھے کہ ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 جو درمیانی یہ قمری مہینوں کی بات ہو رہی ہے جنہیں ایام 20 کہا جاتا ہے. 20 کے معنی کیا ہے؟ روشن. اگرچہ لفظ ایام آ گیا لیکن چونکہ دن شمار ہوتے ہیں، راتیں جن دنوں کی روشن ہوں وہ 13، 14 اور 15 چاند کی تاریخیں ہیں. تو یہ 3 دن تھے جہاں وہ لفظ آیا ایام معدودات، وہ گنتی کے چند دن ہے. ظاہر ہے کہ معدودہ کا لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ ہوتا ہی 10 سے کم کے لیے ہے. تو یہاں بھی وہی شے مراد ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان میں جو بد کردار ترین شخص بھی ہوگا، انتہائی فاسق و فاجر شخص بھی، اسے بھی جہنم میں 7 دنوں سے زیادہ نہیں رکھا جائے گا. اب 7 دن ان کے ہاں جو ہے بہت ہی چھوٹا سا انٹرول ہو گیا کہ چلیں جی 1 ہفتے کا انسان نے کوئی تنگیب کاٹ بھی لی، بالآخر تو جنت ہمارا پیدائشی حق ہے نا، ہم تو اللہ کے بڑے محبوب لوگوں میں سے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ہمارے جرائم ایسے تھے کہ ہم واقعتاً مستحق ہیں کہ ہمیں جہنم میں ڈالا جائے. اور انسان کے اندر جب بغاوت و سرکشی آتی ہے اور اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ صرف 7 دنوں کے بعد ہمیں نکال لیا جائے گا، تو اس بغاوت و سرکشی میں مزید اضافہ ہی ہوگا نا. تو وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. وہ کہتے یہ ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی مگر گنتی کے چند دن، گنے چنے دن. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا. اے نبی ان سے ذرا پوچھئے، سوال کیجئے کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد معاہدہ کر لیا ہے؟ یہ اتنی بڑی بات کہ بس جہنم میں تمہیں صرف گنتی کے چند دنوں کے لیے ڈالا جائے گا. کیا تمہارے پاس کوئی تحریری کوئی سند موجود ہے؟ کہیں کوئی دلیل موجود ہے؟ کسی صبح جو بھی آسمانی کتابیں ہیں ان میں سے کسی کے اندر یہ بات موجود ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر اس دعوے میں یہ جو تمہارا یقین اور عقیدہ ہے اس میں اگر تم سچے ہو تو لے کر آؤ کوئی دلیل اگر پیش کر سکتے ہو. قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا. اے نبی ان سے پوچھئے کہ کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ کر لیا، کوئی عہد اور معاہدہ ہو چکا؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ. کہ اللہ اس وعدے سے نہیں پھر سکے گا. ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. تم اللہ کی جانب کیا ان باتوں کو منسوب کر رہے ہو جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے ہی نہیں. یہ تمہاری اپنی جو ہے دل خوش کن قسم کی تمنائیں ہیں، آرزو ہیں. تلک امانیہم، جیسا کہ ہم پڑھ چکے، یہ ان کی اپنی امانی ہے.
لا یعلمون الکتاب الا امانی، وہ تو سوائے اپنی جو بھی جسے اب یہ کہ خوش نما قسم کی جو ہے وہ کچھ آرزویں ہیں، کچھ تعبیرات ہیں کہ جن کے اوپر وہ ان کے عقائد قائم ہیں، اس سے آگے تو کوئی شے نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ بات کہہ رہے ہو، اللہ پر وہ شے جڑ رہے ہو کہ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، بلا کا لفظ آتا ہے عربی زبان میں کسی شے کی نفی کرتے ہوئے کسی کو کہہ دینا، اس بات کے طور پہ بلا کیوں نہیں، گویا کہ جتنے تمہارے یہ عقائد پیچھے بیان ہوئے ہیں وہ سب کے سب جھوٹ ہیں، سب کے سب باطل ہیں۔ بلا لازماً یہ حقیقت ہے، کیوں نہیں؟ اصل حقیقت یہ ہے من کسب سیئۃ، جس شخص میں بھی کمایا کوئی گناہ، سیئۃ ابھی اس کے بارے میں عرض کروں گا، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور اس کے اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اب یہ ہیں اصل میں جہنم والے کہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ سب سے پہلے تو اس بات کو نوٹ کیجئے، یہ کسب کا لفظ آیا، کسب آتا ہے انسان کے اس فعل یا عمل کے لیے جب وہ ارادتاً کرتا ہے، معلوم ہے یہ شے حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ خلاف شریعت ہے، دل بھی گواہی دے رہا ہے بات یہ صحیح ہے کہ واقعتاً یہ شے حرام ہے، یہ ناجائز ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے پاؤں تلے رونتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، اس عمل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ یہ ہے کسب۔ ایک انسان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی نسیان ہو جاتا ہے، کہیں جذبات کا ریلا آیا، کسی گناہ کے صدور ہو گیا، اس کے معاملے میں تو فرمایا گیا کل بنی آدم خطاؤن خیر الخطائین التوابون، انسان فوراً متوجہ ہو، اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرے، رجوع اختیار کرے، اپنے رب کے حضور صدق دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، خواہ وہ گناہ جو ہے پہاڑ احد سے بھی بڑھ کر ہو۔ لیکن یہ کہ کسب اس گناہ کے لیے آتا ہے جو انسان خوب جانتے بوجھتے کماتا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، اب یہاں ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک بھی گناہ، لیکن آگے جو اس کی صفت بیان ہوئی اور وہ گناہ اس کی پوری زندگی کے اوپر محیط ہو گیا، یہ گویا اس کی اگلی ڈائمنشن ہے۔ لیکن سیئۃ جو ہے یہ نکرہ میں آیا، اس سے ایک تو مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بہت سے صحابہ وہ ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نزدیک یہاں سیئۃ سے مراد ہے شرک، گویا کہ جو شخص بھی شرک کرتا ہے، ان الشرک لظلم عظیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ تو اس بات کو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے، خواہ اس کی ذات میں شریک کریں، خواہ اس کے صفات میں شریک کریں، خواہ اس کے حقوق میں شریک کریں، کسی اعتبار سے بھی شریک کر دیا کسی اور کو اللہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا۔ ہاں کوئی شخص مشرک تھا کل تک، آج وہ توبہ کرتا ہے، تجدید ایمان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو سیئۃ سے مراد شرک ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر یہ کہ بعض کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جو کبیرہ گناہ ہے، اب کبیرہ گناہ جو ہے صرف شرک یا زنا یا شراب خوری یا کسی کو قتل کر دینا یہ تو نہیں ہے، کبیرہ گناہوں کی تو بڑی طویل فہرست ہے، اور ہر وہ عمل یا ہر وہ گناہ جس کے گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے انسان، جس عمل پر اللہ کا عتاب نازل ہوا، وہ کبیرہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا کوئی صغیرہ گناہ تو نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح حضور نے تو والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو بعض حضرات نے جو مرتب کی ہے وہ اپنی تالیف یا اپنی تصنیف کے اندر تقریباً 70 سے زائد گناہ انہوں نے وہ شمار کیے ہیں احادیث کی روشنی میں، جن پر اللہ کا غضب بھڑکتا ہے یا جن کے بارے میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ یہ حرام ہے۔ ہم عام طور پر کبائر بری کو سمجھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی انسانی جان کو قتل کر دینا، کوئی شراب نوشی کرنا، کوئی زنا کرنا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو بلا من کسب سیئۃ، سیئۃ سے مراد گویا کہ ہر گناہ جو کبیرہ ہو اپنی نوعیت کے اعتبار سے۔ پھر اس بات کو ذہن میں رکھیے، کبیرہ گناہ کا انسان اگر مرتکب ہو کر صدق دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، جیسا کہ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے خواہ وہ کبیرہ گناہ ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی شخص صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس نے گویا کہ وہ ایسے اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو بلا من کسب سیئۃ، پھر اگلی بات یہ نوٹ کیجئے، سیئۃ جو نکرہ میں آیا تو نکرہ عام طور پر تفخیم کے لیے بھی آتا ہے، بہت بڑا گناہ،
یہاں گویا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی کہ یہاں شرک مراد ہے، وہ بھی مراد لی جا سکتی ہے۔ وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور خوب جانتے بوجھتے اپنی اس گناہ کو اپنی زندگی میں اس نے شامل کیے رکھا، تا دم مرگ اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ ہاں موت کی علامات شروع ہونے کے بعد اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ توبہ قبول نہیں ہے، اور کوئی گارنٹی اس بات کی نہیں کہ موت اس پر دفعتاً نہ آ جائے، اسے توبہ کا موقع ہی نہ ملے۔ انسان اپنے اس گناہ پر اصرار، اس کے اوپر جو ہے نا، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی جس کے اوپر وہ جاری ہے، جو اس کی زندگی کے اندر جو گناہ داخل ہو چکا اسے چھوڑنے کو تیار نہیں، اور اسے مؤخر کرتا رہتا ہے کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا بھی آئے گا، اس کے بعد پھر بڑے پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جب حدیث میں موجود ہے کہ ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کے سکرات شروع نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ توبہ کے در کو کھلا رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا دھوکہ ہے گویا کہ اس اعتبار سے جو شیطان انسان کو دیتا ہے کہ ٹھیک ہے مرنے سے پہلے ہم توبہ کر لیں گے۔ تو وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس گناہ نے گویا کہ اس کی پوری زندگی کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ اب وہ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کے رگ و پے میں وہ سرایت ہو چکا ہے۔ جس طرح بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو شراب نوشی کرتے ہیں اور اس درجے وہ بسیار خور ہیں وہ شراب نوشی کے اندر کہ شراب ان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے، ان کے لیے چھوڑنا ہی ممکن نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح کا معاملہ حضور نے شیطان کے بارے میں فرمایا نا کہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان انسان کے اندر اس کے خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ اسی طرح گناہ جو ہے اس کی زندگی میں اگر رچ بس گیا ہو، صرف ایک نہیں بلکہ کئی گناہ، متعدد گناہ اگر موجود ہوں اور اسی کے اوپر قائم ہو اور خوب اچھی طرح سمجھتا ہو کہ یہ گناہ ہے، لیکن اللہ کے اس حکم کو اس نافرمانی کے تحت جو ہے اسے اپنے پاؤں تلے روند رہا ہے، نافرمانی کرتے چلا جا رہا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو فرما دیا گیا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو جہنمی ہیں، جو آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں رہیں گے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، فوری کنٹراسٹ کے طور پر یہاں ذکر ہو گیا اہل جہنم کا، تو ذاتی ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا وہ لوگ جو ایمان لائے وعملوا الصالحات۔ پھر نوٹ کر لیجئے، صرف توحید کا عقیدہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا یہ کفایت نہیں کرے گا جب تک کہ انسان کا عمل مطابق نہ ہو اس نور ہدایت کے جو اس قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں موجود ہے۔ تو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، ایمان ان کے دل کے یقین کے درجے میں موجود ہے، اور انسان کا عمل اور سیرت و کردار جو ہے اس میں تغیر پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک یقین قلبی والا ایمان حاصل نہ ہو۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت والے ہیں اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں اور اپنے فضل و کرم کے وہ اہتمام کر رکھے ہیں جس کا ذکر قرآن حکیم کی سینکڑوں آیات کے اندر موجود ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو شے بھی تمہارے جی میں آئے گی جنت کی وہ نعمت تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اور ایک حدیث کے الفاظ تو اس اعتبار سے بہت ہی ہمارے لیے گویا کہ نوید جافزہ بھی ہے، جنت کی جتنی نعمتیں ہیں جس میں جو ہے حور و غلمان کا ذکر بھی ہے، وہاں کھانوں کا ذکر بھی ہے، وہاں جو ہے وہ حوض کوثر کا ذکر بھی ہے، وہاں کے مشروبات کا ذکر بھی ہے۔ سورہ رحمان کا پڑھ لیجئے، سورہ واقعہ کو پڑھ لیجئے، وہ تمام آیات جو ہیں اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور حضور نے فرمایا جو سب سے بڑی نعمت اہل جنت کو وہاں جنت میں حاصل ہوگی وہ دیدار رب کی نعمت ہے، کہ اپنے رب کو دیکھنا، اس کا دیدار کرنا، اس سے جو لذت اور جو حلاوت انسان محسوس کرے گا، جنت کی تمام نعمتیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے وہ گویا کہ اس بڑی نعمت کے سامنے ماند پڑ جائیں گی، وہ دیدار رب کی نعمت۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے مستفید فرمائے اور ہمیں واقعتاً اپنی زندگیوں کے اندر پوری طرح جو ہے وہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کی ہدایت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ڈھال سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔